ساتھ نہیں ہے، تو اب میرا نوجوان اس کو حق ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ مولانا سچے کون ہیں؟ توجہ، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے مولانا سچے کون ہیں؟ تو میرا جواب سننا، اگر یہ جاننا ہے کہ سچے کون ہیں تو پہلے یہ جان لو کہ جھوٹے کون ہیں۔ اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ سچے کون ہیں تو پہلے یہ پہچان لو کہ جھوٹے کون ہیں۔ توجہ کرنا، تو اب پہچاننا پڑے گا کہ جھوٹے کون ہیں۔ کیا تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسا میدان ہے، کوئی ایسا مقام ہے جہاں سارے جھوٹے اگر ایک ساتھ جمع ہو گئے ہو تو پھر جس جگہ پہ سارے جھوٹے ایک ساتھ آ کر جمع ہوئے ہوں گے تو اب ان کے مقابلے پہ جو بھی نکلا ہوگا وہ سچا ہوگا؟ ارے توجہ کیجئے گا، اب جھوٹوں کے مقابلے پہ جو بھی نکلا ہوگا وہ سچا ہوگا۔ کہا ہاں مولانا ایک واقعہ ہے جسے واقعہ مباہلہ کہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ سننا مسلمانوں، کہا نجران کے عیسائی پادری، توجہ کیجئے گا، نجران کے عیسائی پادری میرے نبی کے پاس آئے بحث کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، سوال لے کر۔ سوال کیا تھا؟ سننا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ عبداللہ ہے۔ سمجھو، اب عیسائی پادری آئے میرے آقا سے بحث کرنے، اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کس بنیاد پر عیسیٰ کو عبداللہ کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، میرے نبی نے پہلے جواب نہیں دیا، میرے نبی نے کاؤنٹر سوال کیا۔ اب میں اپنے جوانوں کو، بچوں کو بھی کہتا ہوں میری جان، فن مناظرہ پہلے سیکھو۔ جب دشمن تم سے سوال کرتا ہے کہ یہ عزاداری کہاں سے لے آئے، یہ تازیہ داری کہاں سے لے آئے، یہ فرشی ادا کہاں سے لے آئے، یہ جلوس کہاں سے لے آئے، تو تم جواب دینے پر لگے رہتے ہو۔ پہلے جواب نہ دینا، پہلے اس کے سوال کو ہی ہلا دینا۔ توجہ کیجئے گا، اس کے سوال کی ہی دھنجی اڑا دینا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ قرآن میں پہلے کرنے والوں سے نہیں پوچھتا، انکار کرنے والوں سے پوچھتا ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے نہیں پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا، پہلے ابلیس سے پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا۔ ارے اللہ ہم سے بعد میں پوچھے گا عزاداری کیوں کی، پہلے مولوی سے پوچھے گا تم نے فتویٰ کیوں دیا۔ پہلے توجہ، آئے میرے نبی کے پاس، آپ دلیل دیجئے کہ عیسیٰ کو عبداللہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ میرے نبی نے کاؤنٹر سوال کیا، کہا پہلے تم دلیل دو کہ تم عیسیٰ کو ابن اللہ کیوں کہتے ہو، اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو۔ تو عیسائی پادری کہنے لگے کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے نبی نے کہا کہ اگر اس دلیل پر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تمہیں چاہیے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانو، اس لیے کہ وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ اللہ جانے مجمع کہا ہے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، مگر کہتے ہیں نا ہپر والوں جو ضد پر آ جائے اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ جو سو کر ہے اس کے آنکھوں میں ایک گلاس پانی ڈالو اٹھ جائے گا، مگر جو منحوس مٹیا کے لیتا ہے بالٹی بالٹی پانی ڈالتے رہو نہیں اٹھنے والا۔ یہ مٹیائے ہوئے تھے، نبی دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ 3
روز تک بحث چلتا رہا. میرے نبی نے توریت سے دلیل دی, انجیل سے دلیل دی, زبور سے دلیل دی, قرآن سے دلیل دیا, عقل سے دلیل دی, مگر یہ ماننے کو تیار نہیں. 3 دن گزر گیا مناظرے کا, مباحثے کا. اللہ کی قدرت کو جلا لایا. اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ, اللہ بعد درود و سلام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اب آپ ان سے مزید بحث نہ کریں, ڈیبیٹ نہ کریں, مناظرہ نہ کریں. اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے بحث کریں. آقا آپ انہیں دلیلوں پہ دلیل دے رہے ہیں, زبور سے, انجیل سے, قرآن سے, توریت سے, عقل سے, مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب آپ ان سے بحث نہ کریں. میرے نبی نے کہا پروردگار تو کیا کروں؟ اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالنِّسَاءَ جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. یہ ہے صدقہ فرض زکوٰۃ کے کہنے سے پہلے مجمع پہنچ جاتا ہے. وَالنِّسَاءَنَا وَالنِّسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے کہا میرے حبیب بحث بند کرو اور ان سے کہو لائیں گے اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. لائیں گے اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. لائیں گے اپنے نفسوں کو, ہم اپنے جانوں کو لائیں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اب میں کیا کروں مسلمانوں؟ تاریخ اسلام کے پیجز اٹھا کر پڑھو. جب بچوں کی بات آئی تو نبی نے کسی اور کے بچے کو نہیں لیا, علی کے 2 بچوں کو لے کر نکلے. ارے جاننا چاہتے ہو بچے کون ہیں, پہنچے کہ نہیں؟ 2 بچے کون؟ امامین نیرین سیدین قبلتین شریفین حرمین حسنین. پوری توجہ, امامین کریمین سیدین نیرین شریفین شبتین قبلتین حرمین نیرین حسنین. حسن و حسین کو لے کر نکلے. میں نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کے بچوں کو کیوں نہیں لیا, فقط علی کے بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ آواز آئی تو نے آیت نہیں پڑھی. اللہ آیت میں کہہ رہا ہے بچوں کو لے کر نہیں, سچوں کو لے کر جا رہا ہے. بچوں کو لے کر نہیں, سچوں کو لے کر جانا ہے. نبی حسن و حسین کو لے کر نکلے. پھر اللہ نے آیت میں آگے بڑھ کے کہا وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ. لاؤ تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. اللہ نے آیت میں یہ نہیں کہا کہ لاؤ تم اپنی بیٹیوں کو. اگر اللہ آیت میں بیٹی کہہ دیتا مولوی ڈنڈی مار دیتا کہ وہ تو کسی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا, اس لیے اپنی بیٹی کو لے گئے. نبی اللہ نے کہا نہیں, نسانا. نسانا میں عورت میں ماں بھی آ گئی, بہن بھی آ گئی, بیوی بھی آ گئی, بیٹی بھی آ گئی. میں کیا کروں مسلمانوں؟ تاریخ اسلام نے لکھا کہ کم از کم 12 امہات المومنین, 12 نبی کی بیویاں گھر میں موجود تھی, مگر جب بات عورتوں کی آئی تو نبی نے کسی اور عورت کو نہیں لیا, فقط فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ. کسی اور عورت کو نہیں لیا, صرف بطول صدیقہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا انسیہ حولا زوجۃ النبی بنت رسول اللہ جناب سیدہ عالمین سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کو لے کر نکلے. اب آیت نے آگے بڑھ کر کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے جانوں کو لاؤ, ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. تو جب بات نفسوں کی آئی تو نبی نے کسی اور کو نہیں لیا, صرف علی مرتضیٰ کو لے کر نکلے. توجہ کیجیے گا, صرف علی کو لے کر نکلے. اور آیت میں ہے جمع کا صیغہ. توجہ کیجیے گا, آیت میں ہے جمع کا صیغہ, یعنی
نبی کو اجازت تھی، اگر نبی چاہتے تو اپنے ساتھ کئی بچوں کو لے کر جا سکتے تھے، کئی عورتوں کو لے کر جا سکتے تھے، کئی مردوں کو جان بنا کر لے کر جا سکتے تھے، مگر جب بات عورتوں کی آئی تو ایک عورت کو لیا، جب بات نفسوں کی آئی تو ایک علی کو لیا، جب بات بچوں کی آئی تو حسنین کریمین کو لیا۔ اور عرب میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے آگے بڑھ کر کہا ہو یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیے، ہم بھی چلے جائیں گے آپ کے ساتھ۔ سارے عرب کی خاموشی بتا رہی ہے کہ سارا عرب جانتا تھا کہ اللہ آیت میں اعلان کر رہا ہے وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سارا عرب جانتا تھا کہ اگر اہل بیت کی برابری کی تو لعنت برس جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا صحابی، نام لے لیا میں نے، فرماتے ہیں کہ جب بات بچوں کی آئی تو نبی حسنین کریمین کو لے کر نکلے، جب بات عورتوں کی آئی تو فاطمہ زہرا کو لے کر نکلے، جب بات جانوں کی آئی تو علی مرتضیٰ کو لے کر نکلے۔ میرے سنی حسینی بھائیوں، منحوس مولوی تمہیں بڑا پریشان کرتا ہے، تم سے پوچھتا ہے پنجتن کیا ہے۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں پنجتن کون ہے۔ نبی گھر سے اکیلے نکلے 1 تن، نبی کے ساتھ علی نکلے 2 تن، علی کے ساتھ فاطمہ نکلی 3 تن، زہرا کے ساتھ حسن نکلے 4 تن، حسن کے ساتھ حسین نکلے 5 تن۔ ہائے ہائے ہائے۔ علی کا نعرہ ایسے رمجھم برسات میں نہیں ہوتا، اپنے پیر کا نعرہ شرما کر وہی لیتا ہے جس کے پیر نے اس کو کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، پتہ چلے زمانے والوں کو کہیں علی والے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ پوری توجہ، اب نبی قافلہ لے کر نکلے، پنجتن کا ڈیزائن دیکھنا کیسا ڈیزائن ہے، توجہ میری طرف۔ آگے آگے ہے نبی، نبی کی انگلی پکڑے ہوئے ہے حسن، نبی کے گود میں ہے امام حسین، نبی کے پیچھے ہے فاطمہ زہرا، جناب زہرا کے پیچھے ہے علی مرتضیٰ۔ ارے نہیں پہنچا حافظ، جملہ بدل کر کہہ دوں، آگے آگے نبیوں کا سردار، انگلی پکڑے جنت کا سردار، گود میں ہے شہیدوں کا سردار، نبی کے پیچھے عورتوں کی سردار، فاطمہ کے پیچھے ولیوں کا سردار۔ سرداروں کا قافلہ جا رہا ہے، سرداروں کا قافلہ، ایک نبوت کا سردار، ایک جنت کا سردار، ایک شہادت کا سردار، ایک عالم نسواں کی سردار، ایک ولایت و امامت کا سردار۔ سردار جا رہے ہیں تو غلاموں کو چاہیے کہ اپنی اوقات پہچان لیں۔ سرداروں کا قافلہ آنے لگا۔ اب جب نجران کے عیسائی پادریوں نے دیکھا کہ نبی اپنے ساتھ علی، فاطمہ، حسن و حسین کو لے کر آ رہے ہیں تو نجران کے پادریوں نے کہا اب ہم ان سے بحث نہیں کریں گے، اب ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ چیلوں نے ذرا غبارے میں ہوا بھری، کہنے لگے اب تک تو خوب بحث کرتے تھے، 3 دنوں
دلائلوں تک نبی دلیل پہ دلیل دے رہے تھے، مسلمانوں کے رسول توریت زبور انجیل قرآن سے دلیل دے رہے تھے، نہیں مانتے تھے۔ آج کیا ہو گیا کہ آج مباہلہ شروع ہونے سے پہلے سرنڈر ہو گئے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کچھ ایسے بھی منحوس استاد ہیں جو چیلوں کے اکسانے پر اکسا جاتے ہیں، ہائے 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 ہائے، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ آج کیا ہو گیا کہ مباہلہ شروع ہونے سے پہلے سرنڈر ہو گئے، تو نجران کے پادریوں نے کہا ہم کیا کریں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر اہل بیت سے ٹکرایا تو لعنت برسے گی۔ افسوس تو یہی ہے کہ پادری کو سمجھ میں آ گیا، مولوی کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ نعرہ حیدری۔ افسوس تو اسی بات کا ہے، عیسائی سمجھ گیا، مولوی اب تک نہیں سمجھا بھئی آیت میں جمع کا صیغہ ہے۔ میں پوچھوں گا پروردگار، تجھے معلوم ہے تیرے نبی کو بچوں میں صرف 2 بچوں کو لے کر جائیں گے، عورتوں میں صرف 1 عورت کو لے کر جائیں گے، نفسوں میں صرف 1 علی کو لے کر جائیں گے، تو جمع کیوں رکھا؟ کہ تو نہیں جانتا منافقوں کا مزاج۔ اگر جمع کا صیغہ نہیں ہوتا تو بعد میں کوئی کہتا کہ جانا تو ہم بھی چاہتے تھے، ہم کیا کریں؟ آیت نے پہلا لگا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ ہوتا کیا مسلمانوں، ہوتا کیا اگر یہ پادری سرنڈر نہ ہوتے اور اہل بیت کے مقابلے پہ آ جاتے تو کیا ہوتا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی۔ کیا ہوتا؟ انسان کتا بن جاتا۔ بہت آسان سے جملوں میں نے یہ خلاص کیا ہے، چہرے کتوں میں تبدیل ہو جاتے، حرام جانوروں میں چہرے مست ہو جاتے، اللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، چہرے مست ہو جاتے اگر وہ اہل بیت کے مقابلے پہ آ جاتے۔ انسان کے چہرے کتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تم بھی کہو گے یار اب تک تو ٹھیک پڑھ رہے تھے، کیا لا دیا؟ بھیا ہم علی کا ذاکر ہیں، ہوائی فائرنگ نہیں کرتے، کلیجہ دیکھ کر نشانہ لگاتے ہیں۔ آؤ تم کو منظر دکھاتا ہوں، جنگ خندق کیا ہوا؟ دشمنوں کا لشکر بہت زیادہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے اور ہمارے درمیان خندق بنا دیجئے۔ پوری جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے۔ خندق کہتے ہیں گڈھے کو، جب تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے دشمن کی تو درمیان میں گڈھے بنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں کا لشکر یہاں نہ آ سکے۔ مگر تاریخ لکھنے والے نے لکھا کہ گڈھے تو بنے مگر ایک پتلی جگہ رہ گئی۔ بھئی جو دبلے پتلے لوگ ہیں ان کو تو سمجھ لینا چاہیے تھا، پتلی اب کسی نے پتلی جگہ چھوڑی وہ تاریخ میں آپ تلاش کریں، ہے نا؟ بھئی دبلے پتلے لوگوں کا نام ہی ڈولوں میں ممبر سے، پتلی جگہ چھوڑی۔ پڑھو جا کر تاریخ طبری، عامر ابن عبدود وہاں سے یہاں آ گیا، آنے کے بعد کیا کیا؟ ایک مرتبہ چیلنج کیا مسلمانوں کو، مسلمانوں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میدان جہاد میں مر جاؤ تو شہید اور دشمن کو مار دو تو غازی اور شہید ہوئے تبھی تم جنتی، غازی بنے تب بھی جنتی، تو آؤ میں تو جنت کا سودا کرنے آیا ہوں، میرے ہاتھوں مر جاؤ شہید ہو جاؤ تو بھی جنتی،
مجھے مار کر غازی بن جاؤ تو بھی جنتی۔ کوئی آگے نہیں آیا، اس نے کیا کیا؟ میرے نبی کے خیمے میں تلوار ماری۔ توجہ، میرے نبی جس گھر میں تھے اس گھر میں اس نے حملہ کیا، تلوار ماری، نبی خیمے سے نکلے